بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 to 20، ترجمہ اور تفسیر۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری قسم کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، اگرچہ یہاں لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا، لیکن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا، غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو ان میں شخصیات کی کردار نگاری کا یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ بالفعل دو طبقات کے اوپر راست آ رہا تھا۔ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر 1.25 نبی آئے ہیں تو ان 1.25 کو تو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں مانا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ وہ ہم مسلمان ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے اور روئے سخن بھی ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے جوتوں کی ایک دکان پر دیکھا تھا کہ یعنی جس کے پاؤں میں فری ٹو وارم اٹ فٹس ایک بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا اور ساتھ لکھا تھا یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے تو اسے مفت لے جائے۔ تو یہاں بھی ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے وہ اس کے مصداق شمار ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، زیادہ تر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کردار بعینہ یہود کے علماء پر بھی منطبق ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ مدینہ منور میں نفاق کا پودا، بلکہ صحیح تر الفاظ میں نفاق کا جھاڑ جھنکار جو پروان چڑھ رہا ہے، وہ یہود علماء کے زیر اثر پروان چڑھ رہا ہے۔ جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور ان کے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھنکار دراصل یہودی علماء کا جو بہت بڑا پودا تھا، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے، اور ان دونوں میں معنوی ربط بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 9، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ اس بات کا خاصہ ہے کہ اس میں ایک کشمکش اور ایک کشاکش موجود ہوتی ہے، لہذا میں نے اس کا ترجمہ کیا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں منافقین کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں بیان الفاظ آئی ہے۔ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ وہ اپنے تئیں خود کو مسلمان سمجھتے تھے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن و آشتی کے ماحول میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تو بیوقوف ہے، اپنے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے ہی مخلص ہیں۔ جان لیجئے کہ منافقین میں یقیناً بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی دھوکہ دینے کی خاطر ہوتے تھے، اور ان پر پہلے دن سے یہ واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا محض لبادہ ہو رہا ہے۔ ایسے منافقین کا ذکر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 72 میں آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین
दूसरी तरह के थे जिन्हें अपने नफाक का शऊर हासिल नहीं था। आयत नंबर 10, उन लोगों के दिलों में रोग है। ये रोग और बीमारी क्या है? एक लफ्ज़ में इसको किरदार की कमज़ोरी, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर की से ताबीर किया जा सकता है। एक शख्स वो होता है जो हक़ को हक़ समझकर कबूल कर लेता है और फिर हरचा बादाबाद जो हो सो हो की कैफियत के साथ इसकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार हो जाता है। दूसरा शख्स वो है जो हक़ को पहचान लेने के बावजूद रद्द कर देता है, उसे काफिर कहा जाता है। जबकि एक शख्स वो भी है जो हक़ को हक़ पहचान कर आया तो सही, लेकिन किरदार की कमज़ोरी की वजह से इसकी कुव्वत इरादी कमज़ोर है। ऐसे लोग आखिरत भी चाहते हैं लेकिन दुनिया भी हाथ से देने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि यहाँ का भी कोई नुकसान ना हो और आखिरत का भी सारा भला हमें मिल जाए। दर हकीकत ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में कहा गया है कि इनके दिलों में एक रोग है, तो अल्लाह ने इनके रोग में इजाफा कर दिया। ये अल्लाह की सुन्नत है। आप हक़ पर चलना चाहें तो अल्लाह ताला हक़ का रास्ता आप पर आसान कर देगा, लेकिन अगर आप बुराई की तरफ जाना चाहें तो बड़ी से बड़ी बुराई आपके लिए हल्की होती चली जाएगी। आप ख्याल करेंगे कि कोई ख़ास बात नहीं, जब ये कर लिया तो अब ये भी कर गुजरूं। और अगर कोई बैन बैन लटकाना चाहे तो अल्लाह इसको उसी राह पर छोड़ देता है। ठीक है, वो समझते हैं हम कामयाब हो रहे हैं कि हमने मुसलमानों को भी धोखा दे लिया, वो हमें मुसलमान समझते हैं, और यहूदियों को भी धोखा दे लिया, वो समझते हैं कि हम उनके साथी हैं। तो इनका ये समझना है कि हम कामयाब हो रहे हैं बिल्कुल गलत है। हकीकत में ये कामयाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने वो तबाहकुन रास्ता इनके लिए आसान कर दिया है जो इन्होंने खुद मुंतखब किया था। इनके दिलों में जो रोग मौजूद था अल्लाह ने इसमें इजाफा फरमा दिया और इनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। ऊपर कुफ़ार के लिए अल्फाज आए थे वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और यहाँ अज़ाब अलीम का लफ्ज़ आया है कि उनके लिए दर्दनाक और अलमनाक अजाब है। आयत नंबर 10, बसबब इस झूठ के जो वो बोल रहे थे। आयत नंबर 11, और जब इनसे कहा जाता है कि मत फसाद करो ज़मीन में, इससे मुराद ये है कि जब तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया तो अब इनकी ठीक ठीक पैरवी करो, इनके पीछे चलो। इनका हुक्म है तो जंग के लिए निकलो, उनकी तरफ से तकाजा आता है तो माल पेश करो, और अगर तुम इससे कतराते हो तो फिर जमाती ज़िंदगी के अंदर फितना फसाद फैला रहे हो। वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो सुलह कराने वाले हैं। हमारी नज़र में ये लड़ना भड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। टकराव और तसादम कोई अच्छे काम थोड़ी ही हुए हैं। बस लोगों को ठंडे ठंडे दावत देते रहो, जो चाहे कबूल कर ले और जो चाहे रद्द कर दे। यह खौमखा दुश्मन से टकराना और जंग करना किस लिए? और अल्लाह ने दीन को गालिब करने के लिए कुर्बानियाँ देने, मुसीबतें झेलने और मशक़ें बर्दाश्त करने के मुतालबे काहे के लिए? आयत नंबर 12, आगाह हो जाओ कि हकीकत में यही लोग मुफस्सिद हैं मगर इन्हें शऊर नहीं है। यही तो हैं वो फसाद फैलाने वाले, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तो ज़मीन में इस्लाह के लिए है। इस इस्लाह के लिए कुछ ऑपरेशन करना पड़ेंगे, इसलिए कि मरीज़ इस दर्जे को पहुंच चुका है कि ऑपरेशन के बगैर इसकी शफा मुमकिन नहीं है। अब अगर तुम इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट बनते हो तो दर हकीकत तुम फसाद मचा रहे हो, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। आयत के आखिरी अल्फाज वलाकिन ला युशअरून से ये बात वाज़ेह हो रही है कि शऊरी नफाक और शे है, जबकि यहाँ सारा तस्करा गैर शऊरी नफाक का हो रहा है। आयत नंबर 13, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं। आखिर देखो, ये दूसरे अहले ईमान हैं जो जब बुलावा आता है तो फ़ौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं, जबकि तुमने और ही रोश इख्तियार कर रखी है। वो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। मुनाफिकीन सच्चे अहले ईमान के बारे में कहते थे कि इन्हें तो अपने नफ़ा की फ़िक्र है, ना नुकसान की, ना ख़तरात का कोई ख्याल है, ना अंदेशों का कोई गुमान, जान और माल और औलाद की कोई परवाह नहीं। ये घर बार को छोड़ कर आ गए हैं, अपने बाल बच्चे कुफ़ार मक्का के रहम करम पर छोड़ आए हैं
کہ سرداران قریش ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ بھائی دیکھ بھال کر چلنا کہتے ہیں آج کل آپ ایسے لوگوں کو تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، چاہے دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، اپنے نفع و نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسلام دین حق ہے، لیکن بہرحال اپنی اور اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو ہو گئے ہیں معلوم ہوتا ہے بالکل دیوانے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں، لیکن انہیں علم نہیں۔ وہ صادق الایمان جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند اور ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، تو اگر کل کے بجائے آج ختم ہو جائے یا ابھی ختم ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہاں سے جانا تو ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے، تو عقل تو ان کے اندر ہے۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عام یہود بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اپنے شیطانوں کے پاس، یہاں شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی۔ عبداللہ بن ابی منافقین مدینہ کا سردار تھا۔ اگر وہ کبھی انہیں ملامت کرتا کہ معلوم ہوتا ہے تم تو بالکل پوری طرح سے مسلمان میں شامل ہی ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مان رہے ہو، تو اب انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا کہ نہیں نہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ منافق تو ہوتا ہی دو رخ، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، جس کے دو راستے ہوتے ہیں۔ نافقہ گو کے بل کو کہا جاتا ہے۔ گو اپنے بل کے دو منہ رکھتا ہے کہ اگر کتا شکار کے لیے ایک طرف سے داخل ہو جائے تو وہ دوسری طرف سے نکل بھاگے، تو منافق بھی ایسا شخص ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی کفر و ایمان کے درمیان ڈانا ڈول ہیں، مذہب ہو کر رہ گئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ لفظ شیطان کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ اس کا مادہ شین توئے نون ہے، اور دوسری یہ کہ یہ شین واو توئے مادہ سے ہے۔ شین توئے نین کے معنی ہیں تبعاد ما، یعنی بہت دور ہو گیا، پس شیطان سے مراد ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا، جبکہ شات یا شوت کے معنی ہیں یعنی کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل اٹھا۔ اس سے فعلان کے وزن پر شیطان ہے، یعنی وہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے۔ چنانچہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے، جس کا نام پہلے عزازیل تھا، اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر یہ کہ دنیا میں جو بھی اس کا پیروکار ہیں اور اس کے مشن میں شریک کار ہیں، خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، وہ بھی شیاطین ہیں۔ اسی طرح اہل کفر اور اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، ان کو بھی شیاطین سے تعبیر کیا گیا۔ آیت زیر مطالعہ میں شیاطین سے یہی سردار مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں۔ جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کو تو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء اور تمسخر کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے آمنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشیوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ جہاں تک جانا چاہتے ہو۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل میں مذاق تو اللہ کے نزدیک ان کا اڑ رہا ہے۔ لفظ یا معون عقل کے اندھے پن کے لیے آیا ہے، اس کا مادہ عین میم ہے ہے۔ آگے آیات 18 میں لفظ امی آ رہا ہے جو عین میم یہ سے ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اما ہے یم بصیرت سے محرومی کے لیے آتا ہے،
اور امی یامی بصارت سے محرومی کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی عوض گمراہی خرید لی ہے۔ یہ بڑا پیارا انداز بیان ہے۔ ان کے سامنے دونوں آپشنز تھے۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، اسے اس کی بھاری قیمت دینا پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینا پڑی۔ اس نے یہ سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی، جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ سو نفع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ رابحہ یربحو کے معنی ہے تجارت وغیرہ میں نفع اٹھانا، جو ایک صحیح اور جائز نفع ہے، جبکہ ربو مادہ سے ربا یربو کے معنی بھی مال میں اضافہ اور بڑھوتری کے ہیں، لیکن وہ حرام ہے۔ تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، جو جائز نفع ہے، اور اپنا مال کس کے کو قرض دے کر اس سے سود وصول کرنا ربا ہے، جو حرام ہے۔ اب یہاں دو بڑی پیاری تمثیلیں آ رہی ہیں۔ پہلی تمثیل کفار کے بارے میں ہے اور دوسری تمثیل منافقین کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 17، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہاں ایک شب تاریک کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، اندھیرے شب بے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے۔ کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، اب بھی وہ اندھیرے ہی میں رہ گئے کہ خارج میں تو روشنی آ گئی مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کر دی، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ ضد، تعصب، تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی، چنانچہ وہ تو ویسے ہی ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے، ویسے ہی اب بھی اندھیرے میں ہیں، روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں نہیں جن کا ذکر سب سے پہلے المتقین کے نام سے ہوا ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ آسمو بہرے کو کہتے ہیں، سمو اس کی جمع ہے، اب قم گونگے کو کہتے ہیں، بوقم اس کی جمع ہے، امہ اندھے کو کہتے ہیں، امی اس کی جمع ہے۔ فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ ابن ابی معیط، سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی۔ یہ سب تو غزوہ بدر میں وصال جہنم ہوئے جو سن 2 ہجری میں ہوا، تو یہ لوگ اس مثال کے مصداق کامل تھے۔ آگے اب دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی۔ یہ اپنی انگلیوں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کی موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ جو ہی انہیں ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے اور دائیں بائیں کچھ نظر آتا ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن مجید ماء المبارکہ قرار دیتا ہے اور یہ خود کتاب المبارکہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ
کڑک ہے، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے اور خطرات ہیں، امتحانات اور آزمائش ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ بریتھنگ اسپیس ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا، اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو تو لٹکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبراً حق پر لائے گا اور نہ ہی کسی کو جبراً باطل کی راہ پر لے کر جائے گا۔ اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ پھر تو جزا و سزا کا تصور غیر منطقی اور غیر معقول ٹھہرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کے یہ ابتدائی 2 رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں انسانی شخصیتوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کر دی گئی، اور تعویل عام ذہن میں رکھے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کی کل حق کی دعوت ہو اور اس میں انقلابی رنگ ہو کہ باطل سے پنجہ آزمائی کر کے اسے نیچا دکھانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً وجود میں آ جائیں گے۔ ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔